السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شہریار احمد شیخ ہے۔ دل کی بیماری تو بہت پرانی ہے، ہم بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی سنتے ہیں، صحابہ کے حوالے سے بھی، کہ جب ان کو تکلیف ہوئی تو آپ نے ان کے علاج کے لیے کیا فرمایا، اور اس سے پہلے صدیوں پہلے رومن امپائر کے وقت سے بھی یہ بیماری جو تھی وہ ڈسکرائبڈ ہے کتابوں میں۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بیماری تو ضرور تھی، لیکن آج سے 50 سال 40 سال پہلے یہ عمراء کی، بڑے لوگوں کی، سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی بیماری سمجھی جاتی تھی۔ اور یہ میں بالکل آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں ہسپتال کے اندر، جو اس وقت واحد ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو بڑا ادارہ تھا لاہور میں یا پنجاب میں، اگر دل کا مریض پروفیسر کو دکھانا ہوتا تھا تو وہ وہاں کا جو پرائیویٹ وارڈ ہے البرٹ وکٹر جس کو کہتے ہیں، وہ خاص طور پر وہاں لے کر جاتے تھے۔ یہ بالکل میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے یہ اس کی حقیقت تھی۔ اور اب یہ ہے کہ میں ایک دفعہ کلاس میں اسی کالج میں پڑھا رہا تھا، تو میں نے طلباء سے یا مریض سے ایک سے پوچھا کہ بھئی آپ کی کیا فیملی میں یہ بیماری ہے؟ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہے کہ ہو جا سوال کر رہے ہو، کیڑا خاندان ہے جس سے بیماری نہیں ہے۔ اب یہ بیماری جو ہے یہ اسٹیٹس سمبل نہیں رہی، یہ امیروں کی بیماری نہیں رہی، یہ ایک عام آدمی کی بیماری بن گئی ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو بین الاقوامی جو ہے کمپلیکشن، پہلے یہ مغرب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، وہاں کیونکہ وہ امیر ممالک تھے، امیر ملکوں کی بیماری تھی۔ اب یہ ہمارے ملکوں میں آ گئی ہے، اور ہمارے ملکوں میں بھی پہلے امیروں میں آئی ہے، اور اب امیروں کو تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں غریب ملکوں کے بھی جو درمیانہ اور غریب طبقہ ہے اس کی بیماری بن گئی ہے۔ سو یہ نہ صرف یہ کہ بہت پرانی بیماری ہے، یہ اب اس وقت دنیا کی نمبر 1 کلر جو ہے۔ دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، اور اس میں تقریباً 60 لاکھ لوگ ہر سال دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس میں سے آپ اندازہ کیجئے کہ 18 لاکھ جو ہیں وہ لوگ وہ صرف اس بیماری سے دنیا چھوڑتے ہیں۔ اور اس کا بھی سب سے جو افسوسناک پہلو ہے جو آپ کی بات ہے کہ 80% جو اموات دل کی بیماریوں سے ہوتی ہیں وہ ہمارے جیسے ترقی پذیر اور غریب ممالک جن میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، چائنا، یہ جتنے ممالک ہیں یہ ساری یہاں پر اب یہ وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ دل جو ہے نا، یہ اس کا بنیادی کام تو ہے پمپ کی طرح۔ یہ دل کے جو پٹھے ہیں، انہوں نے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے، کبھی بکرے کا یا ویسے تصویروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کام ہے چلنا، اور یہ 60 سے 70 بار، 80 بار، 90 بار 1 منٹ میں چلتا ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ گھنٹے میں اور 24 گھنٹے میں، اور پھر ذرا اپنی زندگی کے سالوں کے حساب سے آپ اس کو ضرب دے لیں کہ یہ اربوں بار یہ چل جاتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی مشین ایسی جو نہیں ہے جو اتنی بار چلتی رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا یہ معجزہ یا کرشمہ ہے اس کی ذات کا کہ انسان کے جسم میں یہ چھوٹا سا جو پمپ لگایا ہے، اس کے اوپر ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔ ان پٹھوں کے چلنے کے لیے ان کو خون کی ضرورت ہے۔ ان کی جو سپلائی لائن ہے یہ دل کی نالیاں ہیں، جن کو ہم کارنری آرٹریز کہتے ہیں۔ تو جیسے گھر میں پانی آتا ہے اس کے بغیر گھر نہیں چلتا ہے، اسی طرح بجلی کا سسٹم بھی ہے دل میں، اس میں والو بھی ہیں، اس میں دل کے پٹھے بھی ہیں، اس میں نروز بھی ہیں۔ جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے اس میں بجلی کا سسٹم بھی ہے، پانی بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، کواڑ بھی ہیں، یہ سارا کچھ اسی طرح یہ پورا یہ جو گھر ہے نا دل، اسی کا جو سسٹم ایسے چلتا ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے، تو یہ دل کی جو شریانیں ہیں اس کے اندر، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کی جو ہماری نالیاں ہوتی ہیں انہیں زنگ جم جاتا ہے، اسی طرح انسان کی ان آرٹریز کے اندر بھی، ان شریانوں کے اندر بھی کولیسٹرول یا چربی آہستہ آہستہ جمتی جاتی ہے، اور یہ راستہ تنگ ہو کے ایک دن اس میں خون کے کلاٹ آنے سے یا راستہ کے بند ہونے سے، جب وہ خون بالکل بند ہو جاتا ہے تو دل کا اگلا حصہ، جیسے اگر یہاں پہ کلاٹ آیا ہے تو اس حصے میں جہاں پہ خون نہیں جا رہا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ
جیسے یہ آج کل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کبھی وولٹیج کم ہو گئی, خون کی کمی ہوئے, تھوڑی دیر کے لیے رکا, جیسے آپ نے زیادہ کام کیا, جیسے گاڑی ناکنگ کرتی ہے, تو وہ جو درد ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر رک گیا, جب آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا یا ایگزرشن کرنی بند کر دی, تو وہ انجائنا کی درد ہوتی ہے. وہ بھی دل ہی کی, اسی کی ہارٹ اٹیک کی بھی ایک ویریشن ہے. وہ جب تھوڑی دیر کے لیے خون رکتا ہے اور چل پڑتا ہے تو اس سے انجائنا کی درد ہوتی ہے. اس کا سمٹم یہی ہوتے ہیں کہ چھاتی میں, کبھی جبڑے میں, بازوؤں میں ایک طرف یا دونوں طرف, پیچھے کمر کی طرف, یہ سارے جہاں جہاں بھی اس کی نروز جاتی ہیں دل کے حوالے سے وہ درد. اور ضرور یہ نہیں کہ بہت شدید درد ہو, وہ کئی دفعہ بوجھ کی فیلنگ ہوتی ہے. اکثر و بیشتر لوگوں کو فیلنگ ہوتی ہے جیسے گیس, اکثر ہمارے ہاں یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جی پیٹ میں اوپر آ کے وہ گیس اٹک گئی ہے, 2-4 ڈکار آئے اور چلی گئی. وہ اصل میں تکلیف دل کی ہوتی ہے, اور غلط فہمی انسان کو یہ ہوتی ہے کہ مجھے شاید گیس ہے یا کیا. لیکن اس میں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. جو اگر آپ کو چلنے پھرنے میں, کسی ناراضگی کے وقت, سیڑھیاں چڑھنے سے, بھاگ دوڑ سے, کھانے کے بعد خاص طور پر ایکسرسائز کرنے سے, کسی قسم کی بھی چھاتی میں ایک غیر معمولی کو بوجھ, درد یا غیر معمولی سانس کا چڑھنا اور یہ فیلنگ ہو, تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. ساری دل کی تکلیف کی علامتیں ہیں. انسان جب یہ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ سمٹمز کیا ہیں, تو غلط فہمی میں انسان لوگ رہتے ہیں. ہارٹ اٹیک تو کیونکہ اچانک ہوتا ہے, تو اس میں یہی ہے کہ ایک دم اگر تکلیف آپ کو چھاتی میں ایک دم سخت درد یا ایک دم پسینہ یا کمزوری یا بوجھ یا سانس کا پھول جانا یا سڈن بیہوشی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ ہارٹ اٹیک کی علامتیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو ایک کلاسیکل جو سمٹمز ہوتے ہیں اس میں یہی ہے کہ سینے کے درمیان میں ایک غیر معمولی قسم کی تکلیف, بوجھ کی فیلنگ ہوتی ہے. کسی کو بوجھ زیادہ ہوتا ہے, کسی کو درد زیادہ ہوتا ہے, کسی کی بائیں میں, دائیں میں یا دونوں طرف کی بازو میں, جبڑوں میں یہ درد ہو سکتی ہے. اور جیسے ڈائبٹیز کا مریض ہے اس میں کئی دفعہ درد نہیں ہوتا, اس میں اچانک ایک دم سانس پھول جاتا ہے, بہت زیادہ غیر معمولی قسم کی سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ جو ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں جن میں زیادہ, ان میں بھی تکلیف درد کی نہیں ہوتی. ان میں عورتوں میں خاص طور پہ کئی دفعہ یہ جو تکلیف ہے بالکل فرق قسم سے ہوتی ہے. ان میں متلی کی طبیعت, جیسے قے آنے کی فیلنگ یا پسینہ یا ایک طبیعت کی خرابی, ایک جیسے ہوتا ہے کہ بس میں ٹھیک نہیں ہوں, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی مریض کو, لیکن درد کا احساس نہیں زیادہ ہوتا, لیکن اس میں زیادہ پسینہ, متلی سی اور ایک طبیعت خراب سی, جیسے بدہضمی کی فیلنگ. ہمارے ہاں اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے. تو عورتوں میں کئی دفعہ سمٹمز مردوں سے فرق ہوتے ہیں. اسی طرح اگر شوگر کا مریض ہے اس میں بھی سمٹم فرق ہوتے ہیں. عمر کا کس حصے میں ہے مریض اس میں بھی کئی دفعہ یہ سمٹم فرق ہوتے ہیں. لیکن جو میں نے بنیادی بات آپ کو یہ بتائی ہے کہ اگر طبیعت میں اچانک کوئی خرابی, سانس پھول جائے, اچانک غیر معمولی کمزوری, غیر معمولی پسینہ یا چھاتی میں کوئی بوجھ یا درد, یہ ساری دل کی تکلیف کی علامتیں ہو سکتی ہیں اور اس وقت مریض کو فوراً ہسپتال پہنچنا چاہیے. دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی کی جو تکلیف کی کڑی ہے وہ ہے انجائنا کی تکلیف. وہ جو میں نے آپ کو بتایا, جیسے گاڑی آپ چلاتے ہیں تو ناکنگ کرتی ہے, پھر آپ گیئر بدلتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, وہی گاڑی ہوتی ہے, وہی انجن آواز کرتا ہے, لیکن جب آپ گیئر ٹھیک کرتے ہیں تو دل کی بھی جب شریانوں میں سے خون پوری طرح نہیں گزرتا, بنیادی تکلیف اس میں خون کی سپلائی لائن میں رکاوٹ آئی ہوئی ہوتی ہے, کبھی 1 میں, کبھی 2 میں, کبھی 3 میں, تو اس سے وہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جب آپ رک جاتے ہیں تو وہ تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس میں خاص طور پر اگر کھانا کھا کے چلنے سے, غصہ کرنے سے, سیڑھیاں چڑھنے سے یہ فیلنگ آپ کو ہو, اور ایکسرشن کرنے سے, جیسے عام آدمی نہیں عادت ہے کچھ چلنا پڑ گیا, اور خاص طور پر سردی کے اندر کوئی چیز میں بوجھ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, آپ کو کہیں ایئرپورٹ پہ سوٹ کیس کے ساتھ یا بریف کے ساتھ
کے ساتھ جلدی چلنا پڑ جائے. اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے لوگ تیزی, جب رکعت نکل رہی ہو تیزی پکڑتے ہیں, تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے یہ سمٹمز سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ 1 منٹ 2 منٹ کے بعد یہ چیز غائب ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ روٹین میں لگے رہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ تکلیف نہ محسوس ہو. تو اس چیز کو ہم انجائنا کہتے ہیں. کئی دفعہ تکلیف جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے بھی تکلیف ہو جاتی ہے. جہاں تک تو ہارٹ اٹیک کا تعلق ہے نا, وہ مریض جب ہسپتال پہنچ جاتا ہے, وہ گھر میں تو اسے تشخیص نہیں کریں. ہسپتال جب پہنچتے ہیں تو کئی دفعہ 2 چیزیں ہیں. ای سی جی اس کے لیے بڑی جب ہارٹ اٹیک میں خاص طور پر ای سی جی میں چینجز آ جاتی ہیں. اور آج کل کچھ نئے ٹیسٹ آ گئے ہیں, وہ بھی معمولی سے معمولی جو بھی ہے ہارٹ اٹیک کی جو تھوڑا سا ڈیمیج ہے اس کو وہ پک اپ کر لیتے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک خاص طور پر ناظرین کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ کئی دفعہ جب تکلیف میں آپ شروع میں جائیں تو ای سی جی ہو سکتا ہے کہ اس وقت فوراً تکلیف کو نہ دکھائے. اور اگر آپ کو ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے, ہم نے آپ کی ای سی جی کرنی ہے, یا آپ کو تھوڑا آرام آ گیا ہے, کیونکہ تکلیف کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بائی علاج عام طور پر اصولاً تو ای سی جی میں خرابی آتی ہے, لیکن غلطی یہی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ای سی جی اس وقت ٹھیک آ رہی ہوتی ہے اور مریض اسی غلط فہمی میں ڈاکٹر کی بات نہیں سمجھتے, یا ڈاکٹر بھی اس غلط فہمی میں رہ جاتے ہیں کہ ای سی جی ٹھیک ہے. سو اس میں جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں, جب پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کہیں چوری ہو, اگر آپ کو فٹ پرنٹس یا ہینڈ پرنٹس مل جائیں تو وہ آپ کے لیے بڑے مددگار ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوری نہیں ہوئی. تو اسی طرح یہ دل کی تکلیف جو ہے نا, اس کی 80% جو تشخیص ہے وہ ڈاکٹر کی کلینکل بیسس پر ہوتی ہے, کہ اس کی تکلیف, اس کے سارے پرسپیکٹو کو, کیسا مریض ہے, شوگر کا مریض ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے, اس کی فیملی میں ہے, سارا کچھ, اور اس کی نوعیت, اس کی تکلیف سارا ایگزامن کر کے اس کی پھر تشخیص کی جاتی ہے. لیکن جو آپ نے ٹیسٹوں کے حوالے سے کہا ہے اس میں ای سی جی بہت کارآمد چیز ہے ہارٹ اٹیک کی صورت میں, اور خون کا ٹیسٹ بہت. جہاں تک انجائنا کا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 50% مطلب آدھے سے زیادہ لوگوں کی ای سی جی نارمل ہوتی ہے. کیونکہ وہ ایسی جیسے گاڑی میں کہتا ہوں کہ گاڑی بڑی خوبصورت کھڑی ہے, اس کا انجن نکال دیا اور تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ انجن نہیں ہے گاڑی کے اندر, بڑی خوبصورت اس کی باڈی تو لگی ہے. اسی طرح دل کا معاملہ بھی یہی ہے, وہ جب تک اس کو کچھ وہ کرے نا جو اس کا کام ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا. سو اگر اس کی ریسٹنگ جو اس کی جو عام ای سی جی ہے وہ ٹھیک ہے تو اکثر و بیشتر ہم اس کی ایک ایکسرسائز ای سی جی کر لیتے ہیں. اگر ہمیں شک ہو کہ وہ اس کو ہم چلا کر اس کو ایکسرسائز ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ عام طور پر ہم اس کو, تو یہ 60-70% تک یہ ٹیسٹ بیماری کو پکڑ لیتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو اس سے اوپر ایک اور تھیلیم ہے, وہ آئسوٹوپ کے ساتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور اگر کئی دفعہ تکلیف کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں بھی آپ کو اینجیوگرافی کی یا تصویریں اتارنے کا جو ٹیسٹ ہے, اس کو جو اصل سپریم کورٹ جو ہے اس کا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جو اس کا سپریم کورٹ ہے جہاں پہ فائنل ڈیسیجن ہے وہ اس کی اینجیوگرافی ہے, کہ وہ آپ ان آرٹریز کی یہاں سے ہم ایک چھوٹی سی وہ کیتھیٹر ڈال کے, نالی ڈال کے, ڈائی ڈال کر ان کی تصویریں اتار لیتے ہیں. وہ اس کی پوری تکلیف کی, اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بلاکیج اتنی نہیں ہوتی, خون کی رفتار میں کمی آ گئی ہوتی ہے, یا پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے, یا ویلز کی تکلیف ہوتی ہے. ان سب میں انجائنا درد چھاتی کا ہو سکتا ہے. تو کئی دفعہ تکلیف کو, نوعیت کو واضح کرنے کے لیے ایکسرسائز, ای سی جی, ایکو کارڈیوگرام جس کو کہتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہارٹ کے مسلز کی, ہارٹ کے پٹھوں کی وہ اور ویلز کی, وہ چیز بڑی اس میں کارآمد آتی ہے. تھیلیم سکین ہے, آج کل نئی چیز آ گئی ہے سی ٹی این جی او, جو ہم بغیر اس کے کسی اس کے کیتھیٹر کے سی ٹی اسکین کے تھرو بتا سکتے ہیں. لیکن بیشتر اوقات جو ہے فائنل ڈیسیجن جو ہے اس بیماری میں وہ اینجیوگرافی سے کیا جاتا ہے.
بائی پاس کا نام ہی بائی پاس ہے، ٹائم پاس. تو میں نے جیسے کہا کہ اس کی بنیاد بے شک آپ بائی پاس کریں یا سٹینٹ لگائیں یا کچھ کریں، بنیاد اس کی دوائیں اور پرہیز ہے. جیسے کوئی بھی آپ گھر بناتے ہیں، کوئی بھی علاج معالجہ جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہے. باقی رہا دوائیوں کا کام اور سٹینٹس کا، میں ایسے کہتا ہوں جیسے ایک کیمیکل کام ہے اور ایک میکینیکل کام ہے. دوائیاں آپ نے ہر صورت کھانی ہے، بے شک آپ بائی پاس کر لیں کیونکہ اس نے اس بیماری کو روکنا بھی ہے اور اس کو آہستہ بھی کرنا ہے. باقی رہا اب سٹینٹس بہت اچھے آ گئے ہیں، جو اچھے والے سٹینٹس ہیں ان کی جو اچھی طرح ڈلے ہوئے ہیں ان کے چانسز 98% 97% کھلے رہنے کے ہوتے ہیں. وہ خرابی ہوتی یہ ہے کہ اکثر لوگوں میں، میجورٹی لوگوں میں نئی جگہ خراب ہو جاتی ہے. وہ جو میں آپ سے شور مچا رہا ہوں کہ پرہیز کریں اور دوائی کھائیں، کہ سٹینٹس تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد تکلیف دوبارہ ہوتی ہے، تو وہ سٹینٹ تو ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، نئی جگہ خراب ہو جاتی ہے. بلکہ ابھی اسٹڈی آئی ہے، ابھی پچھلے ماہ لانگ ٹرم انہوں نے اس کا فالو اپ کیا ہے کہ آیا سٹینٹ جو ہے وہ خود اس صرف اتنے ٹکڑے کا جو 3 ملی جو ہے یا 38 ملی میٹر کا جو اس کا، وہ تو لمبے سے لمبا جو ہے اس کا علاج کرتا ہے، لیکن جو پوری نالی کا سسٹم ہے اس کو آپ کی پرہیز نے اور دوائی نے ٹھیک رکھنا ہے. تو آپ نے سٹینٹ تو ڈلوا لیا لیکن اصل کام یہ ہے کہ جو بقایا سسٹم ہے اس کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے. یہی بائی پاس کا حال ہے کہ بائی پاس لگ گیا، جیسے یہ ہے وہ آگے جا رہا ہے، اب اس جگہ کا تو ٹھیک ہے لیکن وہ اور خراب نہ کر دے. تو یہ تینوں چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ یہ ضروری بھی ہیں، بائی پاس بھی، سٹینٹس بھی، اور ان کی لانگ ٹرم جو ایفیکیسی ہے وہ بڑی اچھی ہے. جو نئی ٹیکنیکس کے ساتھ وہ 98-97% ان کے کھلے رہنے کے چانسز ہوتے ہیں. اور اکثر جو آپ سنتے ہیں تو وہ سٹینٹوں میں کم خرابی آتی ہے، نئی جگہیں خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ پرہیز نہیں کرتے. جیسے شوگر ہے وہ بیچ میں ہی ہے، بلڈ پریشر اس کا علاج نہیں، دوائی نہیں کھاتے، تو وہ چیزیں پھر اس کو خرابی کی طرف لے جاتی ہیں. اس کو مختصراً میں یہی کہوں گا کہ سگریٹ نوشی، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، اور جو آپ کی فیملی ہسٹری میں ہے اور آپ کا جو ایک لائف سٹائل ہے وہ چیزیں، اور ڈائبٹیز، یہ مل کر اس بیماری کو سبب بنتی ہیں اور وہ اس کو خرابی کی طرف لے جاتی ہیں. اور انہی کے علاج معالجے سے اس کو روکا بھی جا سکتا ہے اور اس کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے. اور اگر آپ میں اس کو بہت ہی اور آسان طریقے سے کہوں تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے چلنے، پینے اور کھانے، چلنا سے مراد آپ کا لائف سٹائل ہے. اگر آپ چلتے پھرتے نہیں، سارا دن آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، بیٹھے رہے، ٹانگوں کا استعمال نہیں کیا، اور کھانا اگر آپ نے خوب دبا کے ہر وقت منظم غذائیں کھائیں، اسی نے شوگر بڑھانی ہے، اسی نے کولیسٹرول بڑھانا ہے، اسی نے بلڈ پریشر بڑھانا ہے. اور تیسرا پینا، میں نے آپ کو کہا سگریٹ. سو یہ 3 چیزیں جو ہیں، اور ان کو اگر ایک لفظ میں لانا چاہیں تو وہ آپ کا لائف سٹائل ہے یا آپ کا طرز زندگی ہے جو آپ نے اڈاپٹ کر دیا. تو بڑی سمپل بات تو یہی ہے کہ چلنے، پینے اور کھانے اور لائف سٹائل سے اس کا بیسک تعلق بہت گہرا ہے. کچھ 10% 5-10% لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے ان کی فیملی میں ہے یا یہ وجوہات ان میں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ان کو اچانک تکلیف ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے اس پروگرام سے یہی اپیل کروں گا لوگوں سے کہ خدا را نہ تو سگریٹ پئیں، نہ پینے والے کو بھی پیار محبت کہیں کہ جناب یہ اگر آپ نے پینا بھی تو دور جا کے پئیں، کیونکہ اس کی اب ملک میں ممانعت ہے پینے کی. تو سگریٹ نوشی کیونکہ یہ واحد کام ہے جس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کا فائدہ فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، کولیسٹرول ہے سال ہر سال کا علاج ہے، شوگر ہے ساری عمر کا علاج ہے، بلڈ پریشر ہے ساری عمر کا علاج ہے، سیر ہے روز کرنی ہے تب اس نے فائدہ دینا ہے. سگریٹ کا فائدہ چھوڑنے کا فوراً شروع ہو جاتا ہے. تو باقی کام جو ہے کہ کیا کرنا چاہیے، وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی آج کل جیسے ہر ایک کے پاس سیل فون ہے نا، ہمارا بھی ایک ہیلتھ نمبر ہے، جیسے سیل کا نمبر ہے ہمارا بھی ایک نمبر ہے. تو وہ 030 ٹھیک 120 90 اور 5، یہ ہمارا ہیلتھ کا نمبر ہے. میں لکھ کے تو ہوتا تھا آپ کو بتاتا. پہلا 0 یہ ہے کہ سگریٹ نوشو 0. 30 جو ہے وہ روز کا آدھا گھنٹہ سیر کا ٹھیک. اور پھر 140 یا 130 اور 80 وہ آپ کا بلڈ پریشر ہے کہ 130/80 سے اوپر نہیں جانا یا 120/80 سے اوپر نہیں جانا.
مطلب صحت مند بلڈ پریشر ہے نا. جب ہم پڑھتے تھے تو کہتے تھے جی ٹھیک ہے عمر کا ساتھ جمع کر لیں, مطلب 160 بھی ٹھیک ہے. وہ وقت چلا گیا. اب جیسے اس زمانے میں جیسے کالج میں 40% سے بھی داخل ہو جاتے تھے, اب 90% نیچے نہیں داخل ہوتا. تو صحت کا بھی جو لیول ہے نا صحیح صحت, ایک ہوتا ہے بیماری سے بچنا اور ایک ہوتا ہے صحت مند ہونا, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اب ہماری پلی اور کوشش یہی ہے کہ لوگ صحت مند رہیں, بیمار نہ وہ ہوں اور صحت مند رہیں. تو اس لیے بلڈ پریشر کا رہنا بھی 140 80 اور پھر آخری 5 جو ہے نا وہ کولیسٹرول کا ہے, وہ تقریباً 200 کے قریب بنتا ہے, وہ دوسرے نینو گرامز کے ساتھ اگر آپ لیں. پروگرام میں اکثر جو بھی مہمان ہوتا ہے اسے پوچھیں گے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ دیمک کی طرح بیماری ہے, ایک دفعہ لگ گئی ہے تو یہ پتے کی بیماری نہیں کہ پتا نکال دیا یا اپینڈکس نکال دی تو ختم. یہ تو ایک دفعہ ہو گئی ہے تو اس نے رہنا ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ان چیزوں کے ساتھ, پرہیز کے ساتھ اور دوائیوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ اس کی سپیڈ 0 مائل پر آور پہ رکھ دیں. یہ ساری کام کریں اور یا اس کو آپ خرابی بڑھاتے جائیں گے. جو چیز نے 20 سال نہیں ہونا, وہ جیسے انسان مشینری ہے. دیکھیں وہ مرسیڈیز گاڑی لے آئیں, BMW لے آئیں, تو اس کو بھی اگر آپ روز کھوبے میں چلاتے جائیں گے تو اس نے 4 سال نہیں چلنا, نہیں 5 سال, وہ بھی نہیں گارنٹی کرتے. آپ اس کا دھیان رکھیں. انسان بھی ایسے ہی ہے, باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کچھ جو صحت کے اصول ہیں اسی طرح ہر چیز کے علاج کے اصول ہیں جس کے لیے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. جب میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو 90% کوشش یہی ہے اس وقت کہ وہ جو لوگ بیچارے بیمار نہ ہوں, اور اگر ہیں تو ان کو جلدی پتہ چل جائے. دیکھیں میں آپ کو یہ سارے پروگرام میں میں چاہوں گا کہ آپ 1 منٹ اس میں جو میں آخری بات جو آپ کی ہے نا, میں اس حوالے سے مجھے خیال آ گیا کہ کسی وقت بھی پبلک جو ہے, جو عوام ہیں, اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ابھی بالکل جن میں یہ بیماری نہیں ہے, ان میں نہ وہ سگریٹ پیتے ہیں, چھوٹے ہیں, نوجوان ہیں, نہ بلڈ پریشر ہے, نہ کچھ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کے اندر سگریٹ نوشی ہے, کولیسٹرول ہے, بلڈ پریشر ہے, لیکن ان کو معلوم نہیں ہے, لیکن وہ چیک کرواتے ہیں تو یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ بیماری ابھی نہیں بنی. مطلب ان کو ہم کہتے ہیں رسک فیکٹرز. مطلب ہے کہ ان کے اندر بیمار ہونے کی وجوہات ہیں لیکن وہ بھی بیمار نہیں ہوئے, مطلب ان مرض نے جڑ نہیں پکڑی. ایک وہ لوگ ہیں جو بیمار ہو گئے. ان تینوں کے اندر ہمارا جو ہے نا لائے عمل وہ فرق ہے. جو لوگ بالکل ٹھیک ہیں ان میں کوشش یہی کرنی ہے کہ وہ نمبر 2 فیز میں نہ جائیں کہ ان کو یہ رسک فیکٹرز نہ لگے. جن کو ہیں ان کا یہ کوشش ہونی چاہیے, ان کی بھی اور ڈاکٹرز کی, کہ ان کو وقت سے پہلے پکڑیں. اور جب جو بیمار ہو جائیں تو پھر وہ اس کا اور ڈاکٹر کا کام ہے کہ اس کا علاج معالجہ جو ہے وہ ٹھیک کریں کہ آئندہ بیمار نہ ہو. دیکھیں نا جس کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ 3 فیز میٹر میں ہمیشہ کہتا ہوں, بندہ 3 فیز میٹر کی طرح, ایک فیز اڑ گئی ہے, 2 فیزیں چل رہی ہیں. جیسے گھر کی بجلی ہے, اب اس کے اوپر AC تو آپ نہیں چلا سکتے بے شک, لیکن کم از کم بتی پنکھا چلا سکتے ہیں نا, تو اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. سو اسی طرح 2 فیزیں اڑ گئیں یا 3 اڑ گئیں, یہ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں. تو وہ اس میں ڈاکٹر کا اور آپ کا کام ہے. نمبر 2 جہاں پہ بیماری نہیں ہے وہاں پہ بھی ڈاکٹر کا اور عوام کا کام ہے, اور پہلے ان سے بچنا ہے. تو یہ تینوں سیگمنٹ سوسائٹی کے جو یہ پبلک ہیں ان کو ہم نے اس بیماری سے بچنا بھی ہے, اگر ہے تب بھی, اور اس کی احتیاط بھی, سارا کچھ کرنا ہے.